یہ ہے جبل رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ۔ اس پہاڑ کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ یہیں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں میں 9 ذی الحجہ کو وقوف کیا تھا اور دعائیں مانگی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی بار یہیں پر ملے تھے، اور یہیں پر حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہ ہے مسجد نمرہ، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا تھا، اور آج بھی یہیں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے حج کے دنوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد سلیم، سعودی عرب ابہا سے، اور آج آپ لوگوں کو میدان عرفات کے اندر مسجد نمرہ کی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سامنے میں جو منارے نظر آ رہے ہیں، یہ مسجد نمرہ کی ہے، اور اس مسجد کی اسلام کے اندر بڑی ہی اہمیت و فضیلت ہے۔ اور یہ مسجد نمرہ میدان عرفات کے اندر موجود ہے، اور اسی مسجد کے اندر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے ہر سال۔ یعنی حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو صبح میدان عرفات میں آتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کا جو پورا دن ہوتا ہے یہیں پر گزارتے ہیں میدان عرفات کے اندر، اور پھر جب ظہر کا وقت آتا ہے تو ظہر اور عصر کی نماز اس مسجد میں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور حج کا خطبہ بھی یہیں پر دیتے ہیں اسی مسجد میں۔ یہاں پر حج کے ایام میں بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوا کرتی ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ سارے حجاج کرام جتنے ہیں سب کے سب کو یہاں پر آنا ہوتا ہے۔ یہ حج کے ارکان میں سے بھی ہے کہ عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں جمع ہونا، یہاں پر اکٹھا ہونا، یہاں پر وقوف کرنا، یہاں پہ پھر دعائیں کرنا۔ اور دن ایک ہی ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، اسی دن سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں آنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے، رش زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہاں پر۔ ابھی تو ہم یہاں پر گاڑی کے ذریعے سے چل رہے ہیں، لیکن حج کے دنوں میں یعنی 9 ذی الحجہ کو یہاں پر گاڑیوں سے گزرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوا کرتی ہے حجاج کرام کی۔ اور سامنے میں جو یہ مسجد ہے یہ مسجد نمرہ ہے، نون زبر کے ساتھ ہے، میم زیر کے ساتھ ہے، جیسے نمرہ۔ اور یہاں پر بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس کے اندر نہایت عرفات لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پر عرفات کا ایریا ختم ہو جاتا ہے اور مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے یہاں۔ اور ایک بات بھی جان لینی چاہیے کہ یہ جو مسجد نمرہ ہے یہ میدان عرفات کے بالکل لاسٹ ایریے میں، لاسٹ حصے میں موجود ہے، اور پھر اس مسجد کے فوراً بعد میدان مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل میدان عرفات اور میدان مزدلفہ یہ دونوں مل چکے ہیں۔ حجاج کرام عرفات والے یہاں تک وقوف کرتے ہیں، اور پھر غروب ہوتے ہی جیسے کہ مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ تو میدان عرفات جیسے کہ مسجد نمرہ یہاں تک ہو گیا، جیسے کہ بورڈ ابھی دکھایا، اس بورڈ کے اس پار جیسے پہنچیں گے، جیسے ابھی ہم مزدلفہ کے اندر آ گئے ہیں، یہ ایریا مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو مسجد نمرہ کی وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بائیں طرف مڑتے ہیں اور قریب سے آپ لوگوں کو مسجد دکھائیں گے۔ ویسے یہ مسجد پورے سال بند رہتی ہے، ابھی بھی یہ مسجد بند ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو باہر کی طرف نماز بھی ادا کر رہے ہیں، قریب جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو اس مسجد کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اندر گنبد ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ میں یہ منارے، اس کے چاروں طرف منارے ہیں، اور بہت ہی لمبے لمبے منارے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ایک دوسری گاڑی بھی آ رہی ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس کا مین گیٹ کی طرف آپ لوگوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ یہاں پر بلکہ مسجد کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مسجد نمرہ بمشعر عرفات، یعنی مشعر عرفات کے اندر یہ مسجد نمرہ موجود ہے۔ آگے دیکھیں یہ دوسرا گنبد بھی مسجد کا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف پھر گھومتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو اور دکھاتے ہیں۔ یہ گول گول جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کنارے میں یہ گول سفید سفید، اس کے اندر پانی کا سسٹم بنائے ہوئے ہیں، یعنی حجاج کرام کو اگر پانی کی حاجت ہو، اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو پھر یہاں سے وہ پانی پی سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بدایت عرفات، ہم جیسے واپس آئیں تو یہاں پہ عرفات اسٹارٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے، یعنی جیسے ادھر ہم مڑتے ہیں تو عرفات شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے دوسرے سائڈ جیسے ہم پیچھے مڑیں گے تو مزدلفہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال اب ہم میدان عرفات کی طرف واپس مڑ چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو مسجد نمرہ کے مین دروازہ جو ہے، مین گیٹ ہے، اس طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں کھلا ہے یا بند ہے۔ یہاں پر حالانکہ گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، لوگ بھی ظاہر سی بات ہے ہوں گے یہاں پر۔ اصل میں اس وقت بھی جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں باہر ملکوں سے، وہ لوگ زیارت کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں، تو یہ انہی لوگوں کی گاڑیاں ہیں۔ اور
بہت سے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، دیکھیں چھتریاں لگا کر کے یہاں پر کچھ بیچ بھی رہے ہیں۔ اور مسجد نمرہ کا مین گیٹ بھی یہاں پر ہے، ذرا دیکھیں کھلا ہے یا بند ہے۔ یہ گیٹ بھی بند ہے، حالانکہ لوگ باہر کھڑے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بسیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ زیارت کرنے والی بسیں ہیں۔ ہم بھی گاڑی کو یہاں پر ذرا روکتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو قریب سے دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد کی خوبصورتی بھی دیکھیں۔ یہ مسجد سارا سال بند رہتا ہے اسی طریقے سے، بس حج کے ایام میں اس کو کھولتے ہیں، اور پھر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ حج کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ اسی مسجد سے دیتے ہیں۔ ابھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ میدان عرفات میں سے ہے، اور اس کے آگے بورڈ دیکھ رہے ہیں، یہ پیلے والا بورڈ، یہاں سے میدان مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو جبل رحمت کی بھی تھوڑی سی زیارت کراتے ہیں۔ یہ ہے جبل رحمت، یعنی رحمت کا پہاڑ۔ اس پہاڑ کی بھی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ پہاڑ میدان عرفات کے بالکل لاسٹ ایریے میں موجود ہے، اور اس کے دوسرے لاسٹ ایریے میں وہ مسجد نمرہ جو ابھی آپ لوگوں کو وزٹ کروائے تھے، اور مسجد نمرہ کے بعد پھر میدان مزدلفہ، اس کے بعد پھر منی آتا ہے، اور منی کے اندر رمی جمرات، جہاں پر شیطانوں کو کنگریاں مارتے ہیں، وہ یعنی رمی جمرات منی کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ابھی ہم کھڑے ہیں جبل رحمت کے پاس۔ اس پہاڑ کا نام جبل رحمت، یہ عربی نام ہے۔ جبل کے معنی پہاڑ ہوتے ہیں، اور رحمت یعنی رحمت کا پہاڑ۔ اس پہاڑ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا سورج کے غروب ہونے تک، یعنی مغرب تک، اور فرمایا کہ اس کا ہر حصہ وقوف ہے، یعنی اس میدان کے اندر جہاں بھی آپ کو کہیں جگہ مل جائے آپ وقوف کریں، آپ کے حج کا رکن ادا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی موقع پر یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کے تمہارے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اور اس پہاڑ کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت سے اس زمین پر اتارے جانے کے بعد سب سے پہلے یہیں پر ملے تھے، اور ان کی توبہ بھی یہیں پر قبول ہوئی تھی، اور وہ دونوں جب ملے تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس وجہ سے بھی اس کا نام عرفات پڑ گیا۔ عربی میں عرفہ کے معنی آتا ہے پہچاننا، اور جب ان دونوں نے آپس میں پہچان لیا تو اس جگہ کی نسبت بھی اسی کی طرف کی جاتی ہے کہ میدان عرفات اس وجہ سے بھی نام رکھا گیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج کے ارکان سکھانے کے بعد فرمایا کہ عرفتہ، کیا آپ نے پہچان لیا، جان لیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرفتہ، ہاں میں نے پہچان لیا، جان لیا، تو اس وجہ سے بھی اس کا نام عرفات رکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ بہرحال اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔